السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وقال اللہ تعالی ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، وقال اللہ تعالی فی سورۃ الزمر اللہ یتوفی الانفس حین موتها رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ روح کا مقام انسان کی اس زندگی میں ایک موت پہلے تھی جب وہ عدم میں تھا، اب جو ایک زندگی میں آ گیا پیدائش کے بعد، اور پھر جب فوت ہوتا ہے فرشتے اس کی روح کو لے کے خدا کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کی روح کو اس کے قبر میں اس کے بعد جسم میں ڈال کر اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں منکر نکیر کی طرف سے۔ اچھا، اگر وہ اچھے جواب دے اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، محمد رسول اللہ میرے رسول ہے، تو وہ مرحبا کر کے اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو جا کے سلا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جسم قبر میں ہے، اور قبر زمین پہ مٹی پہ ہے، اور مٹی کے اندر کیا، قبر کے اندر کیا کیفیت ہے، یہ غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ جو قرآن کی آیات پڑھی ہیں سورۃ رحمان کی، دو سمندر چل رہے ہیں، ایک کھارا اور ایک میٹھا، اس کے درمیان میں ہم نے پردہ رکھ دیا ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتا۔ ایسا ہی بندہ جب فوت ہوتا ہے تو جسم زمین پہ قبر پہ رہ جاتا ہے، اور روح اس کی فرشتے لے جاتے ہیں اور اس کو برزخ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور گویا برزخ ایک ایسا مقام ہے جو آخرت اور دنیا کے درمیان میں ہے، اور وہ اچھا مقام علیین کا ہے اور برا مقام سجین کا ہے۔ ایمان والوں کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، اور کافروں کی اور باقی لوگوں کی وہ سجین میں ہوتی ہے۔ اب اس قبر میں روح ہے کہ نہیں ہے؟ بعض کے نزدیک روح کا تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے، قبر میں جسم سے بھی ہوتا ہے، اور اختلاف کی کیفیت پر ان کے نام بھی بدل جاتے ہیں۔ اور سما اور عدم سما اصولاً یہی بہتر نام ہے، تو جو اس کے حامل ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں سما کے قائل، اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ عدم سما کے قائل۔ تو اس لیے اس میں یہ عدم سما کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ روح یہاں ہوتی نہیں ہے، وہ تو برزخ میں ہوتی ہے، اور برزخ میں ان کو خدا اگر سنا دیتا ہے تو بے شک سناتا رہے، خدا تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کا عام معمول یہ ہے کہ وہ مردوں کو نہ سنانے کی اور نہ سننے کی بات کرتا ہے، اور اس لیے فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردے کو تم نہیں سنا سکتے۔ جیسے کنویں کے اوپر پانی کو آواز دینے سے پانی اوپر نہیں آتا، یا وہ بھی نہیں سنتا جس کے کان بھی نہ ہوں اور وہ پیٹ کر کے جا رہا ہو، تو کوئی صورت نہیں اس کو سنانے کی۔ یہ مثال ہے بندے کی جو فوت ہو جاتا ہے اور اس کے سننے کی کیفیت۔ اس کے لیے جو احادیث کو پیش کیا جاتا ہے اس کے راویوں میں اختلاف کی وجہ سے، راویوں کے ایتھنٹیفیکیشن کی وجہ سے وہ اختلاف بنتا ہے، لیکن جن کا فوکس قرآن کی آیات میں ہوتا ہے تو وہ قرآن کی آیات کو پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث قرآن کے حکم یا مصدر یا اس چیز کو ڈسمس نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن فائق ہے، اور ایسی کوئی روایت جس کے بارے میں پھر بھی کوئی کلام ہو، وہ اس کلام کے قرآن مجید کے نص قطعی کے خلاف نہیں جا سکتی۔
تو یہاں پہ روح کے سننے اور نہ سننے پر اختلاف ہے، اور علماء کے نزدیک، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ بہت ساری صحابہ، تابعین، تبع تابعین مردہ کے سماع کے قائل ہیں، اور بہت ساری تعداد صحابہ کی اور تابعین کی عدم سماع کی قائل ہے۔ اور اس کی مثال کلیب بدر کے ہے کہ جو 70 بدر میں مارے گئے تھے مشرکین مکہ، اور ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، تو حضور نے اوپر سے ان کو مخاطب کیا تھا، تو حضور نبی پاک نے آگے سے بتایا تھا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو مرے پڑے ہیں، یہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سن نہیں رہے، سمجھ چکے ہیں۔ حضرت اما عائشہ جو کہ صحابہ میں بڑی مفسر قرآن ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مردے کے نفی سننے کی ہے، لیکن حقیقت معلوم ہونے کی بات حضور نے کی ہے کہ حقائق اب جو جس کو جھٹلاتے تھے ان پر وہ پہنچ چکے ہیں۔ کانوں سے سننے کا تصور کچھ لوگوں کا ہے، لیکن ان کا سورس وہ احادیث ہیں کہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جو سلام کرتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی گلوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔